اپنی سیاسی تقریروں اور عالمی فورمز پر خطاب میں بونگیاں مارنے کے لیے بدنام وزیر اعظم عمران خان نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں بھی بونگی مار دی، جس کے بعد وہ ایک بار پھر سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی تقاریر پر تنازعات کا سلسلہ ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ حال ہی میں اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب کے دوران وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کا ایک اور اقتباس سوشل میڈیا پر زیر بحث اور زیر تنقید آ گیا ہے۔ یہ بیان تھا افغانستان میں خواتین کی تعلیم سے متعلق بین الاقوامی برادری کے تحفظات کے بارے میں، جس میں وزیر اعظم عمران خان نے مشورہ دیا کہ پشتون کلچر میں دیہاتی اور شہری علاقوں کے فرق اور بچیوں کی تعلیم سے جڑی حساسیت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اس بیان پر افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی بحث ہوئی اور سوشل میڈیا صارفین دو واضح حصوں میں بٹے نظر آئے۔ واضح رہے کہ عمران خان نے افغانستان میں خواتین کی تعلیم سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہر معاشرہ مختلف ہوتا ہے۔ ہر سوسائٹی میں انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کو مختلف انداز میں دیکھا جاتا ہے۔ میں آپ کو پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی مثال دیتا ہوں، جس کی سرحد افغانستان سے ملتی ہے۔ وہاں کا کلچر پاکستان سے مختلف ہے اور افغانستان سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ طالبان کی اکثریت بھی پشتون ہے اور ہمارے یہاں پشتونوں کی زیادہ تعداد موجود ہے۔ وہاں شہری اور دیہاتی علاقوں کا کلچر بالکل مختلف ہے۔ جیسے افغان دارالحکومت کابل کا کلچر ہمیشہ افغانستان کے دیہاتی علاقوں سے مختلف رہا ہے، ویسے ہی پشاور کا کلچر بھی افغانستان کی سرحد سے ملحقہ پاکستانی اضلاع سے مختلف ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بچیوں کے والدین کو وظیفہ دیتے ہیں تاکہ وہ انہیں پڑھنے کے لیے اسکول بھیجیں، لیکن اگر ہم اپنے افغان سرحد پر واقع قبائلی اضلاع کی ثقافتی روایات کی حساسیت کو مد نظر نہ رکھیں تو پھر وظیفوں کے باوجود وہ اپنی بچیوں کو اسکول نہ بھیجیں، لیکن اگر ہم ان کی ثقافت کا احترام کریں تو وہ وظیفے کے بغیر بھی بچیوں کو اسکول بھیجنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میرے خیال میں جب ہم انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس معاملے کی حساسیت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس تقریر کے حوالے سے رد عمل دینے والے سوشل میڈیا صارفین کا ایک حصہ وہ تھا جن کا خیال تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کا بیان متنازع اور خواتین کے تعلیم حاصل کرنے کے عالمی حق کی نفی تھا، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ تھے جن کا موقف تھا کہ وزیر اعظم کے بیان پر تنقید بلا وجہ اور غالباً تنقید برائے تنقید تھی، جس نے بیان کے اصل مقصد پر توجہ ہی نہیں دی۔ وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر جہاں سوشل میڈیا پر عام صارفین کی جانب سے رد عمل سامنے آیا، وہیں افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بھی رد عمل دیا۔ سابق افغان صدر نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ یہ بیان افغانستان کے شہریوں کے درمیان تفرقے کا بیج بونے کی کوشش اور ان کی توہین ہے۔ کرزئی کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کی حکومت سے درخواست کریں گے کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور بین الاقوامی فورمز پر افغانستان کی ترجمانی سے گریز کریں اور صرف دونوں ممالک کے درمیان مثبت تعلقات کی بہتری پر توجہ دیں۔ حامد کرزئی نے عمران خان کی تقریر کے اس حصے پر بھی اعتراض کیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ افغانستان میں داعش سرگرم اور پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ بچوں کی تعلیم کی آگاہی پھیلانے والی عالمی کارکن اور نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کے والد ضیاء الدین نے بھی وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر رد عمل میں اسے مایوس کن قرار دیا۔ اپنے ٹویٹ میں ضیاء الدین نے لکھا کہ OIC کو یہ بتانا کہ ثقافتی حساسیت کے لیے بنیادی انسانی حقوق پر سمجھوتہ کیا جا سکتا ہے، ثقافت کے نام پر طالبان کے تعصب کو معمول بنانے کے مترادف ہے، جو حیران کن ہے۔ ایک افغان ٹویٹر صارف خلیق احمد نے لکھا کہ وزیر اعظم عمران خان کو علم ہونا چاہیے کہ قندھار میں سن 1959 میں خواتین اساتذہ موجود تھیں جن میں ان کی والدہ بھی شامل تھی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان ہزاروں برسوں سے تعلیم کا مرکز رہا ہے۔ اس تنقید کے جواب میں سوشل میڈیا پر جوابی رد عمل آیا۔ کسی نے بیان کا سیاق و سباق سمجھایا تو کسی نے کہا کہ تنقید کرنے والوں نے شاید وزیر اعظم کا بیان ہی درست طریقے سے نہیں سنا۔ اس معاملے کا ایک تیسرا رخ بھی سوشل میڈیا پر نظر آیا جس میں عمران خان کی تقاریر اور ان سے جڑے یکے بعد دیگر تنازعات کی اصل وجہ زیر بحث تھی۔ تجزیہ کار اور کالم نویس مشرف زیدی نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ اگر 22 کروڑ کی آبادی والے ایک ملک کے وزیر اعظم کی تقاریر کی ہمیشہ وضاحت درکار ہو تو پھر مسئلہ طرفداری کا نہیں بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یا تو وزیر اعظم وہ کہہ نہیں پا رہے جو وہ کہنا چاہتے ہیں یا پھر وہ وہی کہہ رہے ہیں جو وہ کہنا چاہتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں وزیر اعظم ہی ذمہ دار ہے۔ ایک صارف عاقل سجاد نے مشورہ دیا کہ وزیر اعظم صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان کی مدد کے معاملے تک خود کو محدود رکھتے تو بہتر ہوتا۔ ان کے جواب میں ایک صارف ندیم احمد نے لکھا کہ خان صاحب پرچیوں کی مدد سے تقریر کرنے پر نواز شریف پر تنقید کرتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نوٹس سامنے ہوں تو بندہ ادھر ادھر کی فضول بات نہیں کرتا۔ تاہم مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے پرچی نہیں رکھنی اور اول فول بولتے رہنا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔